ہم نے اس کا رنگ بنوایا تھا اور وہ کوڈ کے حساب سے بنوایا تھا. میں نے وائف سے پوچھا کہ آپ کو کون سا رنگ پسند آئے گا. وہ میں نے فوٹو شاپ کر کے 3-4 ان کو آپشنز دیے. انہوں نے اس میں سے ایک آدھ آپشن سلیکٹ کیا تو میں نے اس کو تھوڑا سا سلائٹلی ماڈیفائی کر دیا. یہ 1985 کی کار ہے. 79 میں انٹروڈیوس ہوئی تھی اور 79 میں ایئر کولڈ, 79 80 ایئر کولڈ, 81 82 میں یہ واٹر کول پہ چلی گئی تھی. 82 یا 83 میں واٹر کول ماڈلز آئے تھے اور 85 میں اس کا چھوٹا سا انہوں نے آلٹریشن کیا, مطلب اپ گریڈ کہہ لیں, فیس لفٹ کہہ لیں, جو کچھ بھی کہہ لیں. اس میں مینلی کلرز کا انہوں نے چینج کیا تھا. اب تک 2 ٹون میں ہی آتی تھی کاریں, لیکن 85 کے بعد میں ساری سالڈ ٹون ہے, 1 کلر. اور یہ والی جو تھی اس کا اوریجنل کلر میرین بلو کہلاتا ہے. اور میں نے پھر وائف سے کہا کہ اگر ہم اس کو اوریجنل میرین بلو کر دیتے ہیں پورا تو یہ ٹویوٹا ہائی ایس لگے گی اور بہت سارے لوگ مجھے روکیں گے, رائٹ تھانہ بھی لے جاؤ. پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو 2 ٹون کر دیں گے. اور یہ جو اس میں وائٹ کلر ہے اوپر کا, یہ 1984 کا شیڈ ہے, وہاں سے ہم نے پک کیا تھا اسی گاڑی کا 84 کا شیڈ. اوریجنل کوڈ پہ پینٹ وائٹ جو پورشن ہے وہ بھی اوریجنل کوڈ پہ. جی وہ بھی اوریجنل کوڈ, بلو ہے وہ بھی اوریجنل کوڈ. آئی واز ویری لکی کہ G8 میں ایک پینٹ شاپ ہے جس کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے اور اس میں یہ اگر میں اس کو کوڈ دیتا ہوں تو وہ مجھے رنگ مکس کر کے دیتا ہے. انفیکٹ اس کو میں نے ٹچ اپ بھی کروایا تھا اینڈ 2-3 دفعہ میں نے رنگ بنوایا اس سے, ایگزیکٹلی سیم رنگ, مطلب یعنی کہ 19-20 کا بھی اس میں فرق نہیں ہوا, کوڈ کی وجہ سے. سو فار آپ پینٹ کے ساتھ, پینٹ جاب کے ساتھ اور ڈینٹنگ کے ساتھ. ڈینٹنگ کا تو جو کہ آپ نے خود بتا دیا کہ ڈینٹنگ کا اتنا کام نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ گاڑی صاف تھی, لیکن اپنی تسلی کے لیے آپ نے کچھ کروایا تو اس میں کہیں آپ کو یہ فیل ہوا کہ چونکہ کلاسک کار ہے تو یہ اس لیے اس کا یہ کام نکلا ہے, ادروائز نہ نکلتا ہے, یا چونکہ پرانی گاڑی ہے اوبیسلی 85 کافی عرصہ ہو گیا. اگر میں یہ کہوں کہ اس میں زنگ زیادہ ہوتا اور اس کی باڈی کے پیسز گلے ہوئے ہوتے تو ڈیفینیٹلی یہ کلاسک کار کا ایک ایکسٹرا کام نکل آتا. مگر اتفاق سے اس گاڑی پر فیکٹری کی ویکس ابھی تک لگی ہوئی ہے. سو بیکاز فیکٹری ویکس ابھی تک لگی ہوئی ہے, اگر آپ اس کے نیچے دیکھیں تو آپ کو 1 ملی میٹر بھی زنگ نہیں نظر آئے گا. صرف ایک جگہ پہ زنگ تھا جہاں بیٹری باکس ہے, اور جو انسان کی کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہوتا ہے, ایسڈ گر جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو بیٹری باکس بنوایا گیا تھا. اس کے علاوہ دیر از نو ویلڈنگ, نو کٹنگ, نتھنگ, کوئی بھی اس میں ایسی بات بے حد لگی رہے. گاڑیاں کیسے کیسے ملتی ہیں بالکل مجھے پتہ ہے. انجن میں کیونکہ آپ بڑے محدود آپشن ہوتے ہیں کہ آپ جگاڑ کی طرف جائیں بھی نہیں. I know کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, جگاڑ کا لفظ آپ کی زندگی میں شاید نہیں ہے, آپ نے تو کبھی نہیں, جگاڑ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو اگر چلیں ایک مفروضے بات کرتے ہیں کہ کسی عام ایک بڑے سادہ سے بندے نے جگاڑ کر لوں گا, یار آلٹو کا کوئی چیز پا دوں گا بچ کو, یا ہائی ایس کے ڈال دوں گا. سو دس از کوائٹ ناٹ پاسبل کہ آپ اس گاڑی کی اگر پرفارمنس لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں جگاڑ کریں گے. جب آپ نے انجن کو دیکھا آپ تو مطلب سیٹسفائڈ تھے کہ انجن اوکے ہے, رننگ حالت میں ہے, کیونکہ آپ تو خود بتا رہے ہیں کہ 5-6 کلومیٹر چلتی تھی اور گرم بن جاتی. جب میں نے گاڑی لی تو 2-3 پرابلم تھی. تو اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی, اسٹارٹر جو ہے وہ انجن کو اتنی اسپیڈ سے گھما نہیں پاتا تھا. تو خیر جب ہو بھی جاتی تھی تو میں F11 میں رہتا ہوں, F10 اور F10 سے واپس اس میں اتنی ہمت تھی, اتنے بعد اس کی ٹیمپریچر اتنا بڑھ جاتا تھا کہ یہ مطلب جلنے کی گاڑی میں بو بھی آتی تھی. اور سو میں نے پھر یوٹیوب پہ ویڈیوز وغیرہ دیکھنے شروع کیے کہ یہ پرابلم ہے کیا. اتفاق سے اس ایک ماڈل کے بارے میں انتہائی زیادہ یوٹیوب پر ویڈیوز اویلیبل ہیں, بے حد زیادہ. اس کی تقریباً ہر اسپیکٹ کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا. انجن, ٹرانسمیشن, گیئر باکس, ڈفرینشیل, باڈی, ہیٹر, کوئی بھی چیز اگر آپ سیکھنا چاہیں سو اس کے اوپر اتفاق سے بہت سارے لوگوں نے ویڈیوز بنا کے پوسٹ کیے ہوئے. سو آئی واز لکی کہ مجھے ایک ایسا ویڈیو ملا جہاں یہی پرابلم کسی اور کو آ رہی تھی. سو اس سے مجھے امیڈیٹلی سمجھ آ گئی کہ پرابلم کیا ہے. اور پرابلم کافی سمپل تھا. اس گاڑی کو یہ ایئر کول ماڈل تھا 1984 یا 83 میں USA میں جب انہوں نے یہ ایمیشنز کی ٹائٹن کرنے شروع کیے تو ایئر کولڈ انجن جو تھے ان کو پرابلم ہو رہی تھی ایمیشنز میٹ کرنے میں. سو ووکس ویگن نے ایئر کولڈ انجن کو اس کے ارد گرد ایک ایلومینیم کی باڈی بنا کے ڈھالا
اور ڈھلائی کر کے اس کو پانی کی جیکٹ اس کے ارد گرد بنا کے وہی ہے کولڈ انجن واٹر کولڈ انجن بن گیا. اور اس کے اندر جو اس نے اس کے لیے پارٹس استعمال کیے وہ میں نے باہر سے منگوا لیے. اس انجن میں ایک انہیرنٹ پرابلم ہے. انہوں نے جب اس کو ایئر کول سے واٹر کول میں کنورٹ کیا, اس کے انجن میں فلیٹ 4 ہے تو 2 سلنڈر اس طرف ہیں, 2 سلنڈر لیفٹ سائڈ پر ہیں, 2 رائٹ سائڈ پر ہیں, اور ان کے اندر 8 سٹڈز ہیں جو سلنڈر ہیڈ کو اپنی جگہ پر ٹائٹ کر کے رکھتے ہیں. 8 سٹڈ میں سے 4 سٹڈ ایسے ہیں جو پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. وہ ڈیزائن کی کمزوری ہے, اور اگر اس گاڑی میں صحیح کولنٹ نہ استعمال کیا جائے, سادہ پانی استعمال کیا جائے, تو وہ پانی جو ہے ان سٹڈز کو کھانا شروع کر دیتا ہے. اس کار میں پرابلم یہ تھی کہ پانی استعمال کیا گیا کتنے سالوں سے مجھے نہیں پتہ, اور وہ 4 سٹڈز گلے ہوئے تھے کمپلیٹلی. تو اس گاڑی کا سلنڈر ہیڈ بیسکلی جدا ہوا تھا اپنے سلنڈرز سے, اور اتنا جدا تھا کہ جب گاڑی چلتی تھی تو جو گیسز ہیں کمبسچن گیسز وہ واٹر سسٹم میں آ جاتی تھی, اور اتنا پریشر بڑھ جاتا تھا کہ اس کی جو پلاسٹک کی پانی کی ٹینکی ہے وہ بھی پھٹ چکی تھی پریشر بڑھنے کی وجہ سے. سو مین ایشو اس کا یہ تھا. اس کے بعد میں اس کو خالد صاحب کے پاس لے کر گیا, انہوں نے وہ پرانے سٹڈز کو نکالا باہر, اور میں نے نئے سٹڈز منگوائے, اور انجن کو دوبارہ ہم نے ریسیل کیا, نئے کیونکہ کھلا ہوا تھا, نئے رنگز گجن پنز وغیرہ ہم نے اس وقت چینج کر دی, کلچ پلیٹ نئی ڈال دی وغیرہ وغیرہ, جو ہم کر سکتے تھے جب کھلا ہوا تھا. اور ہم نے اسمبل کیا اور اس کو چلا دیا. وہ دن ہے آج کا دن ہے, کبھی اس نے پرابلم, کبھی ہیٹ اپ نہیں ہوئی. انفیکٹ اس کا الیکٹرک فین بھی نہیں آن ہوتا اگر لانگ روٹ پہ چل رہی ہو. اتنی ہوا آتی ہے کہ وہ ضرورت اس کو نہیں فیل ہوتی. ٹریفک لائٹ پہ جب رکتی ہے وہ آن ہو جاتا ہے, جب چل پڑتے ہیں پھر بند ہو جاتا ہے. سو آئی ایم ویری سیٹسفائڈ کہ وہ انجن کا کام ہو گیا. ادر دین دس ایشو, آپ کو جب انجن آپ نے لیا تھا تو آپ بالکل بلائنڈ ہوں گے, آپ کو اندر سے جب تک آپ نے کھولا نہیں آپ کو پتہ نہیں لگا. بالکل جب آپ نے کھولنے سے پہلے تک کوئی خدشہ ایسا تھا کہ تو بالکل ہی فارغ نہ ہو جائے, یا انجن نیا نہ منگوانا پڑ جائے, اور انجن کہاں سے ملے گا؟ نہیں, جب آپ کار کو کرینک کرتے ہیں نا اسٹارٹر سے, تو جو انجن کے کرینکنگ کی آواز ہوتی ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا بیٹھا ہوا انجن ہے. کہ جب اسٹارٹر ایزیلی انجن کو گھما رہا ہے دیٹ مینس کہ کوئی کمپریشن نہیں ہے وہ, اور جب اسٹارٹر کو تھوڑی طاقت لگ رہی ہے انجن کو گھمانے میں دیٹ مینس کہ اس کا کمپریشن بہتر ہے. یہ مطلب آف دا ریکارڈ, مطلب آف دی کف قسم کی ایک ٹیسٹ ہے. اور پلس آپ انجن کو گھما کے بھی دیکھ لیتے ہیں ہاتھ سے کہ اس میں کتنا آپ کو کتنی ریزسٹنس فیل ہو رہی ہے, آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو انجن واز اوکے, اس میں وہ پرابلم نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ اس کا اوور ہیٹنگ کا پرابلم تھا. سو جب ہم نے کھولا پارٹس بھی ڈال دیے اور اس کے بعد کوئی ایشو نہیں آیا. اس میں انہوں نے کیا کیا, اوور ہیٹنگ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے تھرموسٹیٹ نکال دیا, الیکٹرک فین ڈائریکٹ کر دیا, جو کرتے ہیں استاد. انفیکٹ یہ کیمرہ صاحب جو کر رہے تھے وہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کو اوور ہیٹنگ ریزالو کرنے کی پوائنٹ آف ویو سے یہ کیا. اس کا جو واٹر پمپ تھا اس کے اندر مشیننگ کر کے اس کا کوئی بڑا امپیلر لگایا ہوا تھا, اس طرح کے کام کیے ہوئے تھے. سو مجھے وہ سارے جتنے بھی ان کے جگاڑ تھے ان کو انڈو کرنا پڑا, کیونکہ اس گاڑی میں جو تھرموسٹیٹ اس کا بہت امپورٹنٹ کام ہے. کیونکہ جب گاڑی ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ پانی کاربوریٹر کے تھرو ہوتا ہوا چوک کو آف کرتا ہے. جب تک پانی ٹھنڈا ہوگا چوک آن رہے گا, اور جو پانی گرم ہو جائے گا پھر چوک اپنی طرف وہ آف. جیسے دوسری آپ کی جو بیٹل ہے اس میں ایک وہ ہے بائی میٹالک اسٹرپ ہے جس سے وہ کاربوریٹر کا چوک آن آف ہوتا ہے, یہ پانی سے کرتا ہے. تو جب پانی کے سلسلے کو ہی آپ نے بائی پاس کر دیا اور یہ چھیڑا چھاڑی کر دی تو وہ پھر انہوں نے پھر ایک پن لگا کے تو چوک کو فل اوپن رکھا ہوا تھا, مطلب تاکہ وہ آن ہی نہ ہو سردیوں میں. وہ سارا کچھ مطلب ریٹرن کرنا پڑا اپنی جگہ پہ واپس لانے کے لیے. بجلی والوں نے بھی کافی کام کیا ہوا تھا, ریلے جگہ جگہ لگائے ہوئے تھے اور وہ بھی سب ختم کیے. ایکسس وائرنگ تھی وہ بھی ختم کی. آہستہ آہستہ کر کے اس کو اپنی جگہ پہ واپس وائرنگز اور میکینیکل کام کرنا پڑا. تو وہ جو استاد کرتے ہیں ان کو انڈو کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور میرے خیال میں آپ لگ ہی رہے اس معاملے میں کہ جب ہم اور لوگوں کی سٹوری سنتے ہیں, اور اسی طرح کے جو ایپیسوڈز ہم نے باقی بھی بنائے ہیں, اور اس میں ہم نے جب لوگوں کو سنا تو لوگوں نے بہت لمبا عرصہ کام کیا اپنی گاڑیوں میں. آپ نے یہ سارا سفر جو ہے وہ 1 سال میں طے کیا, اور اس میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ پینٹ کا تو نکال دینا, وہ تو مطلب اٹ واز ناٹ فالٹ آف کار, ناٹ فالٹ آف مائن. جہاں وہ پھنسی رہی ڈیو ٹو سم ادر ریزن, تو ایکچوئل کام اس پہ تقریباً 6 months کا ہوا تھا.
یہ فیکٹری سے ٹرانسپورٹ ہو کر کے ڈسٹریبیوشن سینٹر ہیمبرگ جرمنی چلی گئی. جس کمپنی نے آرڈر کیا تھا اس نے اس کو لیا اور پاکستان بھیج دیا.